لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله. حضرت عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو ننگے پاؤں ننگے جسم کھڑا کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا میں اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو بھی ننگا دیکھوں گا؟ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سفید لباس پہنایا جائے گا اور یہ سب سے پہلے لباس زیب تن کرنے والے ہوں گے. اسے البدور الصافرہ میں روایت کیا گیا ہے حدیث نمبر 430 کے تحت. پچھلی حدیث جو میں نے آپ سے بیان کی اس میں آپ سے میں نے بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے اور وہ لباس بھی سفید رنگ کا ہوگا. اسی طرح اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے کیوں لباس پہنایا جائے گا؟ حضرت حیدر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے دوست کو لباس پہناؤ تاکہ لوگ آج اپنے مقابلے میں ان کی فضیلت کو جان لیں، کیونکہ اللہ کے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سب انبیاء کرام سے افضل ہیں. اسے ابن مندہ نے روایت کیا ہے، پھر اسی طرح البدور میں بھی آتا ہے، پھر فتح الباری میں بھی آتا ہے. تو لباس سب سے پہلے کون پہنیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے لباس پہننے کی خصوصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہے اور ان کے لیے یہ عظیم فضیلت ہے جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ فضیلت عطا فرمائی گئی کہ آپ علیہ السلام عرش کے پائے کے پاس لپٹے ہوئے ہوں گے. اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ میں مرنے کے بعد کے حالات میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، جہاں ہم نے ارواح کے بارے میں بڑی تفصیل سے بحث کی، وہاں مختلف اقوال بھی ضمن میں جمع کیے. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو عرش کے پائے کے پاس لپٹے ہوئے دیکھیں گے، باوجود اس کے کہ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک سے باہر آئیں گے. تو اب یہ ہے کہ قبر مبارک سے باہر آنا اور پھر پائے سے لپٹا ہوا ہونا یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. اور پھر اس کے بعد جب اللہ عز و جل اپنے بندوں کے سامنے تشریف لائیں گے تو اس وقت اس ہیبت و جلال سے ایک بے ہوشی طاری ہوگی. اس بے ہوشی کے بعد علماء کہتے ہیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوش میں آئیں گے تو اس وقت دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام پائے سے لپٹے ہوئے ہیں. تو قبر انور سے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر آئیں گے اور اس کے بعد باقی لوگ آئیں گے. لباس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فضیلت حاصل ہے اور اس بے ہوشی کے بعد اٹھنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ وہاں پر پائے کے پاس ہوں گے. اب اس پر جو ہم نے بڑی تفصیل سے بحث کی کہ آیا وہ بے ہوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس میں اختلاف ہے. یا تو وہ جو بے ہوش ہو چکے ہیں طور پر وہ اس کا متبادل ہے اس لیے وہ بے ہوش نہیں ہوں گے، یا بے ہوش ہوں گے تو سب سے پہلے وہ ہوش میں آئیں گے. اللہ عز و جل بہتر جانتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام تمام رسول میں سب سے افضل ہیں اور افضلیت کلی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے. ہاں بعض انبیاء کو اللہ عز و جل نے جزوی فضیلت عطا فرمائی ہیں اور اسی طرح لباس کا پہننا جو ہے ایک جزوی فضیلت ہے اور اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خاطر جب آپ کو آگ میں پھینکا گیا تو اس وقت آپ کے لباس کو اتارا گیا. تو اسی لیے اللہ عز و جل آپ کے لیے خاص کرم فرمائیں گے کہ اس صبر کے بدلے آپ کو یہاں پر لباس سب سے پہلے پہنایا جائے گا. اچھا اب اس بارے میں ایک اور بات میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو پوشاک پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فوراً بعد پہنایا جائے گا اور وہ پوشاک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوشاک سے زیادہ عظیم درجے کا پوشاک ہوگا اور اس طرح سے نفاست پوشاک کے ساتھ تاخیر کی کمی کو پورا کر دیا جائے گا. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی پوشاک پہنائی گئی. کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے
انہوں نے شلوار سے ننگ ڈھانپنے کا طریقہ اختیار کیا، اس لیے ان کا 70 سب سے پہلے ڈھانپا گیا۔ تو یہ ایک اور علماء یہ رائے بھی پیش کرتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے بعض علماء کے نزدیک کہ زمین پر ان سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے ان کی پوشاک کو باعث اطمینان بنایا تاکہ ان کا دل خوف الہی سے مطمئن ہو جائے۔ تو البدور الصافرہ میں یہ تمام تفصیلات آتی ہیں۔ اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جواب دیا ہے کہ احتمال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس لباس میں اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے اسی میں اپنی قبر اطہر سے مبعوث ہوں، اور وہ پوشاک جس کو آپ اس وقت قیامت میں جنت کی پوشاکوں میں سے پہنیں گے خلعت فاقرہ کرامت کے طور پر ہوگا، یعنی کہ آپ اپنی قبر انور سے پوشاک ہی میں باہر آئیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ کو وہ دنیا کے پوشاک کو اتار کر جنت کا پوشاک پہنایا جائے گا۔ تو امام حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوبصورت رائے بیان فرمائی ہے، سبحان اللہ۔ یہی تو علماء ہوتے ہیں نا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو پوشاک آلریڈی ہوگی، ابراہیم علیہ السلام پر ہوگی نہیں، اس لیے انہیں پہلے پہنایا جائے گا، اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پوشاک جو آپ نے دنیاوی پہنی ہوئی ہوگی وہ اتار کر پھر جنت کی پوشاک پہنائی جائے گی، اور وہ جو جنت کی پوشاک آپ کو پہنائی جائے گی وہ ابراہیم علیہ السلام کی پوشاک سے کئی درجہ اعلیٰ اور ارفع ہوگی۔ تو البدور الصافرہ میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام رائوں کو جمع کیا ہے، اور حدیث نمبر 431 کے نیچے یہ ساری بحثیں جو ہیں انہوں نے نقل کی ہیں۔ یہ علماء کی محنتیں ہیں، وما علینا الا البلاغ۔